اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کے تاریخی ورثے کو تباہ کر دیا ہے۔ غزہ میں 200 سے زائد مساجد، گرجا گھر، عجائب گھر اور اولڈ ہومز مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں تاریخی ورثے کو تباہ کر کے فلسطینیوں کی ثقافت کو مٹانا چاہتا ہے۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان کی نیوز کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کے تاریخی ورثے کو تباہ کر دیا ہے۔ غزہ میں 200 سے زائد مساجد، گرجا گھر، عجائب گھر اور اولڈ ہومز مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں تاریخی ورثے کو تباہ کر کے فلسطینیوں کی ثقافت کو مٹانا چاہتا ہے۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان کی نیوز کانفرنس۔ الیکشن سے متعلق خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات 2024 کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری، جبکہ شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ 216 سیٹیں لے کر سب سے آگے ہے۔ عوامی لیگ کی اتحادی جماعت جاتیہ پارٹی اب تک کے نتائج کے مطابق 11 نشستوں پر کامیاب رہی ہے۔ آزاد امیدوار 52 حلقوں پر براجمان ہے۔ خبر آپ کو دیتے چلیں کہ بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات 2024 کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ 216 سیٹیں لے کر سب سے آگے ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند ہے۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز پر گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اور موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ تک بند ہے۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بند ہے۔ ہزارہ ایکسپریس وے برہان سے جھاریکس تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M14 ہکلا سے یارک تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت سے لوگ روپوش ہیں۔ جب تک قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے ان کی سیاسی سرگرمیوں میں قانونی رکاوٹیں سامنے آئیں گی۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات کے بعد کسی کی بھی حکومت بنے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے، ہمارے پاس ٹرانسفر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اقتدار کا فیصلہ عوام کریں گے۔ ہو سکتا ہے فوجی ٹرائل کے نتائج آنے والی حکومت کے دورانیے میں سامنے آئے۔ 9 مئی واقعات کی سزا پوری پارٹی کو نہیں صرف ذمہ داروں کو ملنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری عمر حمید کے استعفے سے متعلق خبروں پر رد عمل۔ عمر حمید کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب اور ریسٹ پر ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن عمر حمید کی صحت نے اجازت دی تو جلد فرائض سر انجام دیں گے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا عمر حمید کی غیر موجودگی میں اسپیشل سیکرٹری احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا سیکرٹری عمر حمید کے استعفے سے متعلق خبروں پر رد عمل سامنے آیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل میں انتخابی امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت۔ ٹربیونل نے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر اور صنم جاوید کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس طارق ندیم نے آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ مریم نواز کے NA 119 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف پی ٹی آئی کے امیدوار ندیم شیروانی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ صنم جاوید کے NA 119، NA 120 اور PP 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی گئی۔ الیکشن ٹریبونل نے PP 171 لاہور سے حماد اظہر، ان کے والد میاں اظہر اور میاں اسلم اقبال کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ ٹریبونل نے حماد اظہر کی NA 119 سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل اشتہاری ہونے کے باعث خارج کر دی۔ مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم پر تنازع برقرار۔ پنجاب میں ایک بار پھر ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق اعلان ملتوی کر دیا گیا۔ لیگی رہنماؤں نے IPP سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت کی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ انتخابی سرگرمیاں تیز، مگر مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات۔ پارٹی قیادت کی جانب سے کئی حلقوں میں ٹکٹوں سے متعلق کئی بار تبدیلیاں۔ پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق اعلان ایک بار پھر ملتوی۔ لیگی رہنماؤں کی IPP سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق IPP سے معاملات جلد طے پا جائیں گے۔ لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ زیر غور ہے۔ نون لیگی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ آئندہ 3 روز میں خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب سے متعلق ٹکٹوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے سندھ کے رہنماؤں کو اتحادیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے 48 گھنٹوں میں معاملات طے کرنے کے احکامات دے دیے۔ پیپلز پارٹی مخالف 4 جماعتی انتخابی اتحاد کا حتمی اعلان 2 روز میں ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔
عام انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی۔ انتخابی میدان میں کامیابی کے لیے مخالف و ہم خیال سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کو منانے کی کوششیں جاری۔ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان کراچی کی بیشتر نشستوں پر پہلے اتفاق ہے۔ این 242 کے لیے شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال میں سے کسی ایک مشترکہ امیدوار کا اعلان بھی کل تک ہونے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم وفد کی ملاقات اتوار اور پیر کے روز ہوگی۔ ایم کیو ایم ملیر سے قومی اسمبلی کی 3 اور کماڑی لیاری کی نشستیں اتحادیوں کو دینے کو تیار ہے۔ جی ڈی اے جے یو آئی لاڑکانہ مٹیاری شکارپور جیکب آباد خیرپور کی نشستوں پر متفقہ امیدوار طے کر چکی ہیں۔ نون لیگ اور جی ڈی اے کے درمیان بھی گزشتہ شب مذاکرات کا ایک دور ہوا جس میں تقریباً معاملات طے پا گئے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ لاہور میرا گھر ہے، یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں، ہم ووٹ کی طاقت سے سب کے خواب چکنا چور کر دیں گے، جیالے جھکتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد یاسین کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور کے سیاسی محاذ پر سرگرم۔ لاہور میں حلقہ این 127 میں 3 انتخابی دفاتر کا افتتاح کیا۔ پی پی 161 پیکو روڈ، پی پی 162 ٹاؤن شپ اور پی پی 157 فیروز پور روڈ پر پارٹی کے انتخابی دفاتر کے افتتاح کے بعد پارٹی کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ شہر لاہور کسی کاروباری یا کسی کھلاڑی کا نہیں بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، ہمیں ڈرانے والے کسی بھول میں نہ رہیں، ایک ہی شخص کو بار بار دیکھنا ہمیں قبول نہیں۔ یہ نہ کسی کاروباری شخص کا لاہور ہے، نہ کسی بزنس فیملی کا لاہور ہے، نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہے۔ میں اپنا شہر لاہور آیا ہوں، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے الیکشن لڑا، تو اب آج میں اپنا شہر لاہور واپس آ کے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ بلاول بھٹو بولے ہم 10 نکاتی منشور پر عمل کر کے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ بیرون ملک سے کراچی آنے والے 2 مسافروں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ شارجہ سے آنے والے مسافر کا تعلق قنبر شہداد کوٹ اور جدہ سے آنے والے مسافر کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے ترجمان کے مطابق گزشتہ روز قنبر شہداد کوٹ سے تعلق رکھنے والا 20 سالہ مسافر جو کہ شارجہ سے کراچی پہنچا تھا، جبکہ دوسرا مسافر مظفر گڑھ کا 27 سالہ رہائشی جو جدہ سے کراچی پہنچا تھا۔ ان دونوں مسافروں کے ممکنہ علامات کے پیش نظر ٹیسٹ کیے گئے جو مثبت آئے ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ نئے کرونا ویرینٹ JN1 کی جانچ کے لیے نمونے ڈاؤڈ یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں، جبکہ محکمہ صحت سندھ کے ترجمان کے مطابق اس سے قبل بھی بیرون ملک سے آئے 2 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی۔